بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ZMC پولیٹیکل اپڈیٹ اور میں ہوں زاہد چودھری. ناظرین، ZMC پولیٹیکل اپڈیٹ میں آپ دنیا بھر میں رونما ہونے والے جو سیاسی، سماجی، معاشرتی واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. آج کا یہ پروگرام ایک خاص موضوع کے تناسب میں کیا جا رہا ہے. آپ اس کے عنوان سے دیکھیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں کیا گفتگو کی جائے گی. ہماری پہچان پاکستان، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، یہاں پہ خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. ناظرین، پاکستان ہماری پہچان ہے. مارچ 1940 میں مسلمانان ہند نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ ہم ایک ایسا وطن چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری اپنی پہچان ہو، جہاں پہ ہم اپنی زندگیاں اپنے سماجی، معاشرتی، معاشی اصولوں کے مطابق بسر کریں. پھر اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے رفقا نے بے انتہا کاوشیں کی، اور 14 اگست 1947 کو 1947 کو ہم نے اپنے خواب کی تعبیر پالی. لیکن اس خواب کی تعمیل میں کتنی قربانیاں دیں، یہ شاید میں اور آپ اندازہ اس کا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آزادی کے لیے قربان کیا ہے، ان سہاگنوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے سہاگ اس وطن کی آزادی کے لیے قربان کیے ہیں، ان بزرگ باپوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کے جنازوں کو کاندھے دیے ہیں، ان خواتین کی سسکیوں اور آہوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی عزتیں اور عفتیں بچانے کے لیے اندھے کنووں میں چھلانگیں لگائیں. ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے کرپانوں کی انیوں پر اچھالے گئے.
ان بزرگوں، نوجوانوں، بچوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وطن کے حصول کے لیے قربان کیا، تو شاید پھر آپ کو تھوڑا احساس ہو جائے کہ یہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا۔ ہم مقروض ہیں ان سہاگنوں کے، ان ماؤں کے، ان بچوں کے، ان عورتوں کے، ان بزرگوں کے مقروض ہیں۔ جب ہم ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیں کہ روٹی کا نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم نے پاکستان کے لیے دی، اور پھر اس پاکستان نے ہمیں عزت دی، وقار دیا، رفتیں دیں، بلندیاں دیں، ترقیاں دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی قدر نہیں کی۔ ہم نے وہ عزتیں جو ہمیں پاکستان کی بدولت ملی، ہمیں اس کا کوئی احساس نہ ہوا، اور ہم نے پاکستان کے وجود کے اوپر ہی انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ ہمارے ایک بڑے معزز محترم جج صاحب ہیں، عزت ہم ان کی کرتے ہیں، لیکن ان سے منسوب جو بیان ہے اس نے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کو چھلنی کیا۔ پاکستان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں بے تحاشا خرابیاں ہوں گی۔ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو آنکھیں بند کر کے حقیقتوں کو جھٹلاتا رہوں، لیکن محترم جج صاحب سے، کیونکہ میں خود وکیل ہوں اور عرصہ دراز سے پریکٹس کر رہا ہوں یو کے اندر لا کی، پاکستان میں بھی لا کی پریکٹس عرصہ دراز تک کی، ان سے میرا قانونی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کبھی جج صاحب سوچئے گا کہ آپ کو یہ جو عزت، تکریم اور منصب، رتبہ ملا ہے وہ پاکستان کی بدولت ملا ہے۔ آج آپ جس اعلی منصب پہ فائز ہیں، جو عزت تکریم آپ کو ملی ہے، وہ اس پاکستان کی بدولت آپ کو ملی ہے۔ اور جس ملک نے آپ کو عزت دی، آپ نے اسی کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ جس ملک نے آپ کو یہ رتبہ دیا، آپ نے اسی کے اوپر انگلیاں اچھانا شروع کر دی۔ میری معزز جج صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ معاشرے، سوسائٹیز لوگ بناتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کہیں کوئی خرابیاں ہیں، اس کے نظام میں خرابیاں ہیں، تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار آپ ہیں، میں ہوں، اور ہم لوگ ہیں۔
اگر کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ہم لوگ ہیں، ہماری وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نے بٹرے کیا ہے، جیسا آپ نے بٹرے کیا ہے، میں نے بٹرے کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بٹرے کیا ہے ان قربانیوں کو جو اس وطن کے حصول کے لیے دی گئی ہیں۔ کل ہم روز قیامت ان قربانی دینے والوں کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے جب وہ پوچھیں گے میرا گریبان پکڑ کے کہ زاہد چودھری ہم نے تمہیں وطن لے کے دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی، اپنی سہاگنوں کی قربانیاں دی، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ فرض تو جیسا ہمارا بنتا ہے نا، پاکستان کے سٹیزن ہونے کے ناطے، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کرے۔ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے میری جج صاحب آپ سے، کاش آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس معاشرے کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے آپ نے کیا رول پلے کیا ہے۔ ملک ترقی کرتے ہیں جب انڈیویجول اور قومیں مجموعی طور پر اپنا اپنا کردار ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے کہ ہم پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں۔ جو خرابیاں یہاں پہ پیدا کی گئی ہیں پاکستان کے اندر، وہ کس نے کی ہیں؟ آپ کا تعلق جوڈیشل سسٹم سے ہے۔ آپ برائے کرم ہمیں یہ بتا دیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی بہتری کے لیے آپ نے کیا رول پلے کیا ہے۔ جب ذاتیات پہ بات آئی تو آپ کو ملک کے اوپر انگلیاں اٹھانی پڑ گئیں۔ پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ جب آپ سے پوچھا گیا، آپ کے بچوں سے پوچھا گیا، آپ تو بڑے جناب دعوے کرتے ہیں اسلامی نظام کے، تو اس نظام میں تو ہر ایک جواب دہ ہے، اے بھی جواب دہ ہے، بی بھی جواب دہ ہے، سی بھی جواب دہ ہے، اور اس کو ذاتی انا کا حصہ بنا لینا یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ محترم جج صاحب، پاکستان کی قدر ہم اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھئے۔ پاکستان کو سنوارنا کس نے تھا؟ پاکستان کو بنانا کس نے تھا؟ میں نے بنانا تھا، جج صاحب آپ نے بنانا تھا، ہمارے بچوں نے بنانا تھا، ہمارے دوستوں نے بنانا تھا، لیکن کیا کیا ہم نے؟ میں بھی اس میں گلٹی پارٹی ہوں کہ باغ کے آگے یہاں پہ اوورسیز میں آپ نے جائیدادیں باہر بنا دی۔ آپ کہتے ہیں بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو آپ گٹر کہہ رہے ہیں اس کی صفائی کرنے کے لیے آپ کے بچے اور میں پاکستان میں کیوں نہیں رہے؟ ہم نے اگر اس کی بنیادوں میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کی اینٹوں کے اوپر کوئی فنگس لگ گیا تھا، تو اس کو صاف کرنے کے لیے محترم جج صاحب آپ نے، میں نے اور ہمارے پاکستانیوں نے رول کیا پلے کیا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان جج صاحب
ہم اوورسیز پاکستانیوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہم اوورسیز میں پاکستان کے پازیٹیو امیج کو روشناس کرانے کے لیے، اجاگر کرانے کے لیے، پاکستان کی نام کی بلندی کے لیے، عظمت کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں. اور آپ ایک بڑے منصب کے اوپر فائز ہو کے اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ ریمارکس آپ کو زیب دیتے تھے. یہ جو آپ کو رتبہ ملا ہے یہ پاکستان کی بدولت ملا ہے. آپ بھی ہماری طرح وکیل تھے. یہ جو عزتیں، رفتیں، ترقیاں آپ کو ملی ہیں یہ پاکستان کی بدولت ملی. اس لیے پاکستان کی قدر کریں. ہمارے ہاں میں نے جیسے کہا ہے کہ کوتاہیاں ہیں، نظام میں خرابیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے بنانے پہ ہی انگلیاں کھڑی کرنی شروع کر دیں. آپ پاکستان کو ہی مورز الزام ٹھہرانا شروع کر دیں. چیزیں تو میں نے ٹھیک کرنی تھی، آپ نے ٹھیک کرنی تھی، ہم نے ٹھیک کرنی تھی. معاشرے کے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور ہر وہ فرد جس نے اس ملت کو، اس قوم کو، اس پاکستان کو بلندیوں پہ پہنچانا تھا، میرا ان سے سوال ہے کیا انہوں نے ایمانداری سے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنا اپنا رول ادا کیا ہے؟ پاکستان پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گروبانوں میں جھانکنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ کیا میں نے ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پوری جدوجہد کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ میں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مجھے ادا کرنا تھا؟ کیا میں ذاتی مسلطوں کا شکار تو نہیں ہوا؟ کیا میں نے اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح تو نہیں دی؟ کیا میں نظام کی خرابی کا حصے دار تو نہیں بنا؟ یہ سارے سوال وہ ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں. معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے. صرف معاشرے کی خرابیوں کا تذکرہ کر دینا یہ کافی نہیں ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے، میں نے، ہم نے معاشرے کی ترقی کے لیے، پاکستانی نظام کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں. ایسی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. یہ تمام ہمارے جو بھائی ہیں، میری ان سے دستبردانہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی قدر ہم اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں. ہمارے سیاسی، عدالتی، معاشرتی، معاشی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ جو شخص جس پوزیشن میں موجود ہے اس نے ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
ان سہاگنوں کی چیخیں آج بھی ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہیں. کرپانوں کی انیوں پر اچھالے گئے بچوں کی چیخو پکار آج بھی ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے. وہ عورتیں جنہوں نے اپنی عفتیں اور عظمتیں اس وطن کی عزت کے لیے قربان کی، آزادی کے حصول کے لیے قربان کی، وہ آج بھی مجھ سے سوال پوچھتی ہیں. محترم جائے صاحب آپ سے سوال پوچھتی ہیں، کیا ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا ہم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے پاکستان کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں؟ یاد رکھیے، آج جو یہ ظاہر چودھری آپ کے سامنے یہ سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی بدولت ہے. محترم جائے صاحب آپ جو سپریم کورٹ میں گاؤن پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ عزت، یہ توقیر، یہ آبرو آپ کو پاکستان نے دی ہے. جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو اپنے ملکی اور اجتماعی مفاد سے الگ نہیں رکھیں گے، ہم کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتے. بھٹکے ہوئے ہم خود ہیں، راستے بھولے ہوئے ہم خود ہیں. لالچ، ہرس، بے ایمانی، بددیانتی کی پٹیاں ہماری آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہیں، لیکن ہم گالیاں پاکستان کو دے رہے ہیں، ہم برا بھلا پاکستان کو کہہ رہے ہیں. نہ، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن، یہ ملک آپ کا ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا ہے. ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے روز قیامت ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا سامنا کرنا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. جن لوگوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں دی انہوں نے احسان کیا ہے ہم پر، مجھ پہ، جیسا آپ پہ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ ان کا احسان. تو احسان کا بدلہ تو احسان سے چکایا جاتا ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر پھر کوئی احسان کا بدلہ احسان سے کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر؟ فرمایا کہ پھر اس احسان کا ذکر بار بار کیا جائے، بار بار یاد کیا جائے کہ فلاں نے مجھ پہ احسان کیا تھا. تو جج صاحب، آپ نے، میں نے، ہم نے ان قربانی دینے والوں کے احسانوں کو یاد کرنا ہے. ادروائز آپ کی میری داستان نہ ملے گی داستانوں میں. یہ وطن ہے تو ہم ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج میں اگر سوٹ ووٹ پہن کے ٹائی لگا کے آپ لوگوں کے سامنے کہوں تو یہ ساری رفتیں، عظمتیں، برکتیں، بلندیاں یہ پاکستان کی بدولت ہے. اور میں تو انتہائی ناشکرا ہوں گا کہ اگر میں پاکستان کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دوں. یہ کیسے پاسبل ہوا کہ غلطیاں ہم کریں، کوتاہیاں ہماری ہوں اور باتیں ہم پاکستان کے خلاف کریں؟ ایسا نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستانی نظام کے اندر، اگین پاکستان ایک ریاست ہے، وہ ایک علیحدہ، پاکستان ایک نظریہ ہے، ایک آزادی کا نام ہے، وہ ایک علیحدہ
نظام کے اندر خرابیاں موجود ہیں، یہ نہیں کہتا کہ نہیں موجود، لیکن وہ جو خرابیاں ہیں وہ پیدا کرنے والے ہم ہیں. اور ہم الزام دے رہے ہیں پاکستان کو. پاکستان جیسا آپ کی، میری، ہم سب کی پہچان ہے. یہ پاکستان ہم پہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا احسان ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. پاکستان لیکن یہ سے بیان جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے بیانات اگر ایسے سیگمنٹ سے آئیں جن کو پاکستان نے ترقی دی، پاکستان نے عزت دی، پاکستان نے آبرو دی، پاکستان نے عزت، رفعتیں، عظمتیں دی ہیں، وہ بھی اگر بات کریں گے. کوئی سیاسی بات نہیں میں کرنا چاہتا آج، کیونکہ موضوع صرف یہ ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے. اور ہم سب کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ آئیں مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کریں. We must work hard for prosperity of our country, our nation. Jai Sahab, you are very respectable for us. I am using this word Jai Sahab now as a استعارے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. وہ تمام لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ سب میرے مخاطب ہیں کہ یہ بڑا آسان بنا دیا ہوا، فیشن چل گیا ہے پاکستان میں اب کہ آپ اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا بھی الزام پاکستان پہ دھر دیتے ہیں. پاکستان گٹر ہے جی، گٹر میں رہ رہے ہیں. ذمہ دار ہیں ہم. بچے ہمارے باہر، انکلوڈنگ می، رہتے ہم باہر ہیں. اسی لیے تو پاکستان کی قدر ہے. آپ اتنے ہی بڑے محب وطن ہیں جائز صاحب، تو پھر آپ کی بیوی بچوں نے یہاں جائیدادیں کیوں بنائی؟ پاکستانی نظام کے اندر رہ کے اس نظام کی بہتری کے لیے کام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کو تو اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا. یہ ساری چیزیں جو آپ آج کر رہے ہیں، جب آپ کے ذاتی پرسنل انٹرسٹ کی بات ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی. ہمارے سیاسی نظام میں بے تحاشا خرابیاں ہیں. میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنی کوتاہیوں کو ایکسپٹ کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن ان کوتاہیوں کی وجوہات کا جائزہ لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا. میں دیکھوں کہ یہ جو اگر نظام خراب ہے، اگر جوڈیشل نظام خراب ہے، مجھے اس نظام کے اندر کام کرتے ہوئے آلموسٹ 29 ایئرز ہو گئے ہیں جوڈیشل سسٹم میں کام کرتے ہوئے. تو اب اگر اس نظام کے اندر خرابیاں رہ گئی ہیں تو ان کا ذمہ دار میں ہوں نا.
I am responsible because I have done nothing to eradicate these mistakes. اس نظام کی خرابیوں کی وجہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے دوستو۔ دن کو جناب ہم 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں، اٹھ کے جناب پراٹھے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر جناب کلف لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں دیا کیا؟ او بھائیو، پہلے آپ اپنے آپ سے یہ سوال تو پوچھ لو کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے۔ اکثر یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں جب یہاں پہ، تو 120 گھنٹے ویک کے کام کرتے ہیں تھوڑی سی پیسوں میں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کاش یہ ویک کے اندر جو 120 گھنٹے یہاں کام کر رہے ہو، یہ کاش تم نے اپنے ملک میں کی ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم نے رواج بنا لیا ہے۔ کبھی اداروں کے بارے میں بات کریں گے، آج اداروں کے اوپر کوئی گفتگو کیونکہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ جو ہمارے سینٹ میں جو الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اور اس کے پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ ہوا، کیا اس سب کی قصوروار پاکستان ہے؟ وہ جو ایک ممبر اسمبلی پارلیمنٹ کے باہر ننگی گالیاں دے رہا تھا، ننگی گالیاں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دی، وہ ممبر پارلیمنٹ کے باہر ننگی گالیاں دے رہا تھا۔ جنہوں نے جوتے مارے، جنہوں نے تھپڑ مارے، سب نے غلط کیا۔ تو پارلیمنٹ کی توقیر تو آپ نے کرنی تھی، تو یہ پارلیمنٹ کی توقیر آپ نے کی اور گالیاں آپ پاکستان کو دیتے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ کیوں آپ اپنے دشمن خود بنے ہوئے؟ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، یہ ایک بیسک سوال ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ دعا ہے اور جج صاحب سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو کسی عہدے پہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی بدولت کو ترقی دیتی، جب اس کے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے جب یہ بات سنتے ہیں، تو ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، جس کو ہم پاکستان میں لے کے جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس نے ایسے بنا، یہ اس کے لیے اتنی قربانی کر، تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جن کو اس وطن نے عزت دی، جس کو اس وطن نے آبرو دی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت کرو۔ ایک تو وہ ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آج کل وہ اپنے ہی کیس میں خود وکیل بنے ہوئے ہیں۔ لا میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اپنے کیس میں خود وکیل نہیں بن سکتے، لیکن وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے خود جج ہیں۔
اپنے کیس میں خود وکالت کرنا، جیسے میں نے کہا قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ایک جج کا اپنے کیس میں پیش ہونا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر آج میں بات نہیں کرتا، اس کے اوپر پھر کبھی بعد میں بات کروں گا۔ آج کا پروگرام صرف یہی تھا کہ جناب پاکستان ہماری پہچان ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ اپنی وفا ثابت کریں۔ اور وہ کیسے ثابت کر سکیں گے؟ جب آپ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں میرے ذمے جو کام تھا، کیا میں نے اسے پوری ایمانداری سے سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہ میں ہے تو پھر خدا را پاکستان کے خلاف بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ آج کا پروگرام کا اختتام بھی اسی دعا کے ساتھ کرتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا، کہ خدا کرے کہ میری فصل پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں پاکستان کی عزت کرنے کی، توقیر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔